إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. حمد و ثنا اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. محترم حضرات، نیکیوں کا موسم بہار ماہ رمضان اپنی تمام تر خوبیوں، نیکیوں، رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کے ساتھ آیا اور گزر گیا. بڑے خوش قسمت تھے وہ لوگ جنہوں نے اس مبارک مہینے کی قدر کی اور اپنی مغفرت کا سامان کر لیا، اللہ کی رحمتوں کی مستحق قرار پائے، اور ان کا نام ان لوگوں میں لکھا گیا جو جہنم سے آزاد کر دیے گئے. لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس قدر مبارک اور خیر و برکت والے مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہیں کرا سکے، اللہ کی رحمتوں سے محروم رہے. انہوں نے اس ماہ مبارک کی قدر نہیں کی، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں اور رحمتوں کی قدر نہیں کی، اور وقت کو بری طرح ضائع کیا. یہ لوگ یقیناً خسارے اور گھاٹے میں رہنے والے ہیں. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ فابعدہ اللہ. یہ بات حضرت جبریل علیہ السلام نے کہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی اس پر کہ جس کو رمضان ملا اور اس کے باوجود اس کی مغفرت نہیں ہو سکی تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. یعنی اللہ کی رحمت ہر طرح سے متوجہ تھی اس مہینے میں، لیکن اس کے باوجود اس انسان نے کوتاہی کی اور اس کی طرف توجہ نہیں دی، تو وہ اسی بات کا مستحق ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی عنایتوں سے محروم ہو جائے. میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ افعلوا الخیر دہرکم، نیکیاں ہر وقت کرتے رہو، سارے زمانے تمہارے نیکیوں سے بھرے رہیں، خیر کے کام کرتے رہو. اللہ نے اسی لیے مومن کو اور انسان کو پیدا کیا ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرتا رہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے. یقین سے مراد موت ہے. موت تک انسان کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرتا رہے، خالی رمضان ہی میں نہیں. یقیناً رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں آدمی زیادہ نیکیاں کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، قیام اللیل اور تراویح کے ساتھ تلاوت قرآن کا سننا، صدقات و خیرات اور ذکر و اذکار، نیکیوں کی محفلوں میں شرکت، وعظ و نصیحت کی مجلسوں میں شرکت، یہ سارے کام الحمدللہ نیکیوں اور خیر کے ہیں.
اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر رمضان گزر جائے تو آدمی بالکل اپنے آپ کو بدل لے اور رمضان میں جو خیر کی طرف اس کی توجہ تھی وہ قطعی ختم ہو جائے۔ کہاں تو وہ تراویح میں اتنا مستعد تھا کہ پہلے صف میں پہنچنے کی کوشش کرتا تھا، پوری 8 رکعت تراویح امام کے ساتھ پڑھتا تھا اور وتر پڑھنے کے بعد واپس جاتا تھا۔ حالانکہ یہ سب کیا ہے، نفلی نمازیں ہیں، لیکن آدمی کی یہ محرومی ہے کہ اب رمضان جاتے ہی وہ فرض نمازیں بھی چھوڑنے لگا۔ فجر کی نماز کی چھوٹ رہی ہے، ظہر کی نماز چھوٹ رہی ہے، عصر کی نماز، مغرب کا کوئی اہتمام نہیں، عشاء کا کوئی اہتمام نہیں، حالانکہ یہ تراویح سے کئی گنا اہم ہے، اس لیے کہ یہ کمپلسری ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ اگر بندہ یہ کام نہیں کرے گا تو بڑا گنہگار ہوگا۔ ذرا آپ غور فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، سب سے برا چور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چور، سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ کیف یسرق من صلاتہ، لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آدمی اپنی نماز سے کیسے چوری کرتا ہے؟ فرمایا لا یتم رکوعہ وسجودہ، وہ پورے طور پر رکوع نہیں کرتا، پورے طور پر سجدہ نہیں کرتا، یعنی جس طریقے سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ نماز کی چوری ہے، اور نماز کے چور کو اللہ کے نبی نے بدترین چور قرار دیا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت کرتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ نمازیوں کے لیے یہ وعیدیں ہیں جو سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں، جو اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کے غضب اور اللہ کی لعنت کا کتنا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو میرے بھائیوں، رمضان ہی نیکیوں کا مہینہ نہیں ہے بلکہ مومن کے لیے ہر مہینہ نیکی اور خیر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان المتقین فی جنات وعیون، کہ متقی لوگ، روزے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، اور جو متقی بن جاتا ہے وہ فسق و فجور نہیں کرتا، وہ گناہوں کی طرف نہیں بھاگتا ہے، وہ نڈر نہیں ہوتا ہے، وہ بے حیائی کے کام نہیں کرتا، بے حیائی کی چیزیں نہیں دیکھتا ہے، وہ ناچ گانے کا رسیہ نہیں ہوتا، وہ فلمیں نہیں دیکھتا ہے، وہ سود نہیں کھاتا ہے، وہ حرام کام نہیں کرتا ہے، وہ نامحرم عورتوں کے ساتھ تنہائی میں نہیں جاتا ہے۔ تقویٰ کے یہ سارے تقاضے ہیں کہ آدمی حلال کا اہتمام کرے، حرام سے دور رہے، جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام انجام دے، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے رک جائے، تو یہی تقویٰ ہے۔ اور اگر یہ باتیں پیدا نہیں ہوئیں تو رمضان کا مقصد فوت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السہر، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے کا کچھ فائدہ نہیں ملتا، خالی وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ ایسے بہت سے تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو قیام اللیل کا کچھ فائدہ نہیں پہنچتا، بس وہ خالی رات جاگتے ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، باقی ان کو کچھ فائدہ نہیں ملتا، اس لیے کہ ان سب کے مقاصد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائیوں سے، برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر آدمی روزہ رکھنے کے باوجود بھی فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ روزے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگر نماز پڑھنے کے باوجود آدمی بے حیائیوں کی طرف راغب ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف راغب ہے، تو اس کی نمازیں برباد ہوئی، اس کی نمازیں ضائع گئیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے فرض کیا کہ ہم متقی بن جائیں،
اور متقی بننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے، متقیوں ہی کی عبادتیں قبول کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو متقی نہیں ہوتا اس کی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تعریف فرمائی کہ الذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق سوال کیا، قلت یا رسول اللہ هؤلاء الذین یشربون الخمر ویسرقون، یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ کہا لا یا ابنۃ الصدیق، اولئک الذین یصومون ویصلون ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون ویخافون انہ لا یقبل منہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، فرمایا کہ نہیں ہے صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کی نیکیاں ریجیکٹ کر دی جائے گی، قبول نہیں ہوگی، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اگر مان لو ایک نیکی قبول نہیں ہوئی، اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو دوسری نیکی کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ نیکی ہی کے کام میں رہتے ہیں۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں روزے سے کون ہے؟ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ کہا کہ من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج کسی جنازے کے پیچھے کون گیا؟ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں گیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں نے کھلایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من عاد منکم اليوم مریضا، آج کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے کون گیا؟ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ وہ خصلتیں ہیں، یہ وہ عبادتیں ہیں، نیکیاں ہیں کہ جب کسی انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، جب کسی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں تو جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہی ہے مومن ہر وقت نیکی اور خیر کے کام کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان المتقین فی جنات وعیون، کہ مومن لوگ جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ جنتوں چشموں میں ہوں گے، ان کا رب جو کچھ انہیں دے رہا ہوگا وہ لے رہے ہوں گے۔ رب ان کو محل دے رہا ہوگا، ان کو جنت کے باغات دے رہا ہوگا، ان کو حور و قصور مل رہے ہوں گے، اور ایسی نعمتیں مل رہی ہوں گی جیسا کہ حدیث میں آیا کہ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کوئی دل اس کا تصور کر سکتا ہے، ایسی نعمتیں ان کو مل رہی ہوں گی۔ اور یہ کیوں مل رہی ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس لیے کہ یہ لوگ اس سے پہلے بڑے نیک اچھے لوگ تھے، احسان کرنے والے لوگ تھے، اور کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو بہت کم سوتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، اور بھور کے وقت، صبح صبح، شہر کے وقت
اللہ سے معافی مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والے کا بھی اور نہ مانگنے والے کا بھی جو بھی مستحق ہو ان کا حق تھا، یعنی اپنے مال میں وہ ان کا حق سمجھتے تھے۔ اور جب آدمی کسی کا حق کسی چیز میں سمجھتا ہے اور شریف آدمی ہوتا ہے تو بڑی خوش دلی کے ساتھ اس کو دیتا ہے، تنگ دلی کے ساتھ نہیں، خوش دلی کے ساتھ اس کو دیتا ہے، یہ ان کی تعریف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن پاک میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، والذین فرمایا کہ کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع، اخلاص، اطمینان، خشیت الہی سے بھرے ہوتے ہیں، ان کے دل کی توجہ اپنے معبود کی طرف، اپنے رب کی طرف، اپنے خالق کی طرف ہوتی ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور لغو چیزوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکات دینے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، فرمایا کہ صرف اپنی بیویوں سے یا اپنی لونڈیوں سے جن کے وہ مالک ہوتے ہیں انہی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، اور جو اس کے علاوہ تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ باقی جو اس کے سوا کوئی اور راستہ تلاش کرے گا تو یہی لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ والذین هم لاماناتهم واہلهم راعون، جو اپنی امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں۔ امانتوں میں کتنی خیانتیں، امانتوں کا مطلب آپ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ اذا اسد الامر الى غیر اہلہ، کہ جب امانت ضائع ہوگی، جب ذمہ داریوں کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جائے گا جو نااہل ہوں گے۔ اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی نہ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ خیانت ہے، امانت کی ادائیگی سے فرار ہے۔ جس ذمہ داری کا آدمی کو اہل بنایا گیا ہے اس میں اگر نااہلی کا ثبوت دیتا ہے تو امانت دار نہیں۔ ایسے ہی اگر کسی نے کسی کا مال لیا ہے، اس کے پاس کوئی مال رکھا گیا ہے یا اس کو کسی مال کا امین مقرر کیا گیا ہے اور اس میں وہ خیانت کرتا ہے تو امانت داری کے تقاضے پورے نہیں کر رہا ہے۔ آج خیانتیں، دھوکے بازیاں، بدعہدی کتنی بڑھ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے عہد اور وعدے کا پاس و لحاظ رکھنے والے ہیں، اس کی پابندی کرنے والے ہیں، آج عہد قدم قدم پہ لوگ توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی غلط سلوک کرتے ہیں۔ کئی لوگوں نے اس بات شکایت کی کہ فلاں آدمی میرا دوست تھا، میرا ساتھی تھا، بڑی بڑی داڑھی رکھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، لیکن میرا 15 لاکھ روپیہ لے کے بیٹھ گیا، میرا 20 لاکھ روپیہ لے کے بیٹھ گیا، میرا کروڑ لے کے بیٹھ گیا۔ آدمی کس پہ اعتماد کرے؟ تو بد اعتمادی، بد عہدی، میثاق کا توڑنا، معاملات کی خرابی، یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ اہل ایمان تو اپنی امانتوں کی ادائیگی کرنے والے، اپنے عہد و میثاق کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کی نگہداشت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کرائٹیریا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اخلاق بتائے ہیں جن کو جنت میں جانا ہے۔ باقی تمنا تو ہر آدمی کرتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، جھوٹی خواہشات تو ہر آدمی رکھتا ہے، دھوکے میں رہتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اسی لیے صحابہ کرام ڈرتے رہتے ہیں اپنی نیکیوں کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ میں سے جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی، جو اپنے علم و فضل میں، تقوی میں، اپنے جہاد میں، اسلام کے لیے قربانیوں میں بے مثال تھے۔ انہی لوگوں میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور اللہ ان کو بعد میں دولت سے بہت نوازا۔ جب مدینہ آئے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، غریب تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا بھائی ان کو بنا دیا، حضرت ربیع کا۔ وہ ان کو لے گئے اپنے گھر میں، کہا بھائی دیکھو یہ میرا گھر ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، اس میں آدھا آپ کا ہے آدھا میرا ہے، اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں، جس کو آپ کہہ دیجئے میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ یہ نہیں کہ اپنی چوائس سے، آپ کی چوائس سے آپ جس کو کہیں گے میں اس کو طلاق دے دوں گا، آپ اس سے شادی کر لیجئے۔ تو انہوں نے کہا تھا، بڑے خوددار اور غیور بھی تھے وہ لوگ، اور اپنے قوت بادو پر اللہ کے فضل کے بعد اپنے قوت بادو اور اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد کرنے والے لوگ تھے، دوسروں پر نربھر ہو کر اور دوسروں پر ڈیپینڈ ہو کر رہنے والے لوگوں میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر بار میں اور اللہ تعالیٰ تمہارے مال و متاع میں برکت عطا فرمائے۔ ذلنی علی السوق، مجھے تو آپ بازار کا پتہ بتا دیجیے کہ مدینے کا بازار کہاں ہے۔ تھوڑے سے پنیر ان کے پاس تھے، اسی کو لے کے بیٹھ گئے۔ آدمی سوچتا ہے کیلا کیسے بیچوں، سیب کیسے بیچوں، فلاں کام کیسے کروں، یہ تو میرے مرتبے کے خلاف ہے، حالانکہ مکہ کے بڑے لوگوں میں سے۔ لیکن حالات آئے، وقت بدل گیا، تو انہوں نے حالات سے جنگ کرنا کیسے سیکھا۔ یہ ایک سبق ہے ساری امت مسلمہ کے لیے۔ آج لڑکے آوارہ گھومتے رہتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے رہتے ہیں، کہتے میں فلاں کام کیسے کر سکتا ہوں، یہ میرے مرتبے سے بہت کم ہے، یہ میرے رتبے سے کم ہے، حالانکہ اسی طریقے ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ماں باپ پریشان رہتے ہیں، گھر والے پریشان رہتے ہیں، اور خود ناکارہ بن کے جو ہے دھرتی کا بوجھ بن جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ کوئی کام شروع کر دیں، اللہ اس میں برکت دے گا، راستے ترقی کے نکلتے جائیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ وہ آدمی اپنے معیار اگر واقعی جو ہے اللہ تعالیٰ لکھا ہوگا تو اپنے معیار کے مطابق زندگی حاصل کر لے گا۔ جیسا کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف پنیر لے کے بیٹھ گئے بیچنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ اگر میں مٹی میں ہاتھ ڈال دیتا تو وہ بھی سونا بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی۔ جب مرے ہیں، ان کا انتقال ہوا ہے، تو سونے کی اینٹیں کاٹ کاٹ کے، کڑھاڑی سے کاٹ کاٹ کے ان کے وارثوں میں تقسیم کی گئی۔ اتنی دولت اللہ نے دے دی، اور اس کے باوجود عالم یہ تھا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو کوئی تمیز نہیں کر سکتا تھا کہ کون آقا ہے کون غلام۔ سب کا لباس ایک، بیٹھنے کا انداز ایک، تواضع کا انداز ایک، کوئی فرق نہیں کر سکتا تھا کہ کون آقا ہے کون غلام ہے۔ یہ پتہ نہیں چلا سکتا تھا کہ کون کروڑ پتی ہے اور کون اس کا خادم ہے۔ تو یہ ادائیں انہوں نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی۔ اللہ کی تعلیم سے ان کو فائدہ ہوا تھا، ان کی زندگی کا رخ بندگی کا تھا، تواضع کا تھا۔ آج آدمی کہتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے میں کیسے افطاری کروں، اس میں تو رکشہ چلانے والا بھی آتا ہے، ٹھیلا چلانے والا بھی آتا ہے، بھیک مانگنے والا بھی آ جاتا ہے، تو میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کیسے افطار کر سکتا ہوں۔ ان کو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق لینا چاہیے کہ کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی بیٹھتے تھے، بڑے بڑے صحابہ کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور برادری کا تقاضا یہ ہے تو اپنے آپ کو اگر اللہ نے اس کو نواز دیا ہے تو بہت بڑا نہ سمجھے۔ تواضع اللہ کو پسند ہے، تواضع اللہ کو پسند ہے۔ آج یہی جو بڑائی کے خیالات ہیں، انسان کو اگر اللہ نے طبقاتی طور پہ اگر کسی طریقے سے جو ہے بلندی عطا فرما دی ہے تو مالدار ہو گیا، یا کسی صلاحیت میں آگے چلا گیا تو لوگوں کو کمتر اور حقیر سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اور جو ہے کسی انسان کو حقیر جاننا اور اپنے بھائی کو حقیر جاننا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
اسلام کی نظر میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من کبر. کوئی بھی ایسا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہو، اپنی بڑائی کا خیال ہو. ایسا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے افطار میں کھانا آیا تو کھانا کھانے کے بجائے غور کرنے لگے، اپنا محاسبہ کرنے لگے اور اسی میں رونے لگے. تو گھر والوں نے کہا کہ حضرت آپ روزے سے ہیں، افطار کا وقت آیا، کھاتے نہیں ہیں، رو رہے ہیں. کہا کہ مصعب بن عمیر میرے بھائی تھے، مجھ سے افضل آدمی تھے. آپ سوچیے کہ انسان اپنے بھائی کو اپنے سے افضل سمجھتا ہے. کہا کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی اسلام کے لیے، لیکن غربت کی حالت میں، فقیری کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے. کچھ دنیا سے ان کو حاصل نہیں ہوا، یہاں تک کہ جب ان کی موت آئی تو عالم یہ تھا کہ کفن کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا. جب شہید ہوئے تو اتنا بڑا کپڑا تھا کہ سر ڈھانپتے تھے پاؤں کھل جاتا، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اس کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں میں اذخر گھاس ڈال دو. اس طریقے سے ان کے کفن کا انتظام ہوا. ایک گھاس کو ملا کے ان کا کفن تیار کرنا پڑا تاکہ مجھ سے اچھے تھے، دنیا سے چلے گئے، کچھ دنیا سے فائدہ نہیں اٹھایا. حضرت حمزہ مجھ سے افضل تھے، اچھے تھے، اس دنیا سے چلے گئے، کچھ فائدہ نہیں اٹھایا. تو ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اجرت لنا حسناتنا فی ہذہ الدنیا، کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ یہ نعمتوں کی شکل میں تو دنیا ہی میں تمہیں دے دیا گیا اور آخرت میں ہم محروم ہو جائیں. یہ سوچ کتنی بلندی کی سوچ ہے. لیکن آج انسان دنیا ہی کو سب سے بڑا معیار سمجھ لیتا ہے. اللہ کی محبت کا، کامیابی کا، اور ذرا سی نیکیاں اگر انسان کے پاس ہوتی ہیں تو 100% اپنے آپ کو جنتی سمجھنے لگتا ہے، کامیاب سمجھنے لگتا ہے. حالانکہ میرے بھائی اللہ بہت بڑا مرحلہ ہے. پتہ نہیں انسان جو عبادتیں کر رہا ہے اس میں کہاں تک مخلص ہے، کہاں تک آداب بجا لا رہا ہے، کہاں تک ان نیکیوں کی صحیح ادائیگی کر رہا ہے جو اللہ کو مطلوب ہیں. تو اس قدر غرور انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے. اسی لیے انسان کے اندر تواضع ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکا رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے. کوتاہیوں پر استغفار، یہی انبیاء کا شعار تھا. ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہ پروردگار عالم، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اگر تو نے معاف نہیں کر دیا، رحم نہیں فرمایا تو ہم تو گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ان لم تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اگر تو نے معاف نہیں کر دیا اور رحم نہیں کیا تو میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سو جاؤں گا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، جس سے میں چاہت رکھتا ہوں تو میری مغفرت کر دے، بدلے کے دن میں مجھے معاف کر دے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ربی اغفر لی ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے پروردگار میں نے اپنے نفس پہ ظلم کر دیا ہے تو مجھے معاف کر دے. حضرت ذنون یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے پروردگار تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، میں ظالموں میں سے ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، کہ آپ یہ جان لیجئے، علم حاصل کر لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ سے مغفرت طلب کیجیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ رات بھر روتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، گڑگڑاتے تھے رب کے دربار میں، یہاں تک کہ آپ کے پائے مبارک پہ ورم آ جاتے تھے.
آخر جو لوگ دنیا کے سب سے اچھے انسان تھے وہ اس قدر کیوں روتے تھے، کیوں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے؟ اس لیے کہ انہیں اپنے رب کی عظمت کا پتہ تھا، اور یہ جانتے تھے کہ انسان چاہے جتنی بھی کوشش کرے کچھ نہ کچھ اس سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ لغزشیں ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالی کے مطلوبات کو آدمی پورا نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بھی نہیں؟ کہا کہ میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ دے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہر آدمی جنت میں جائے۔ یہ اور بات ہے کہ عمل کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بلندی درجات کا، جنت کی نعمتوں کا سبب بنا دیا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، ورنہ انسان اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ انسان کے عمل میں کوتاہیاں ہوتی ہی ہیں، لغزشیں ہوتی ہی ہیں، تو اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، مغفرت کی دعائیں کرو، لیکن یہ اس بات کی علامت نہیں کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، پھر سود بھی کھا رہے ہیں، بے نمازی بھی ہیں، بد اخلاقی بھی کر رہے ہیں، بے حیائی کے کام بھی کر رہے ہیں۔ انسان تو اتنا غیر تربیت، اس معاشرے میں آج مسلمانوں کے بڑے بڑے لوگوں کو علم اور تربیت کی ضرورت ہے، علم اور تربیت کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کس قدر بے راہ روی ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں، کس قدر دین سے دوری اور دین کے متعلق لا علمی ہے کہ آج لوگ اعتکاف کو بھی تفریح کا ذریعہ بناتے ہیں، پکنک کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں، مسجد میں آ کے اعتکاف میں بیٹھے لوڈو کھیل رہے ہیں، جو ہار جاتا ہے پیزا منگاتا ہے۔ آپ سوچ لیجیے کتنی بڑی جرات ہے، یہ جوا کھیل رہے ہیں مسجد میں بیٹھ، یہ جوا ہی ہے کہ آدمی بازی لگائے، جو ہارے وہ کچھ دے لوگوں کو، جیتنے والوں کو۔ یہ کیا ہے؟ پورا وہ جوا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے جوا کھیلے تو کتنی بڑی لعنت کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی۔ ایسے مسجد میں آدمی کیا ہے، گھر والے چلے آ رہے ہیں، دوست چلے آ رہے ہیں، احباب چلے آ رہے ہیں، بیٹھ کے مجلسیں لگ رہے ہیں، چائے پی جا رہی ہے، کھانا کھایا جا رہا ہے، یہ پکنک پوائنٹ ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اعتکاف تو اس لیے ہے کہ آدمی تنہا ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے، تلاوت قرآن میں رہے، ذکر میں رہے، اپنا محاسبہ کرے کہ ہم نے کیا خطائیں کی ہیں، کیسے اپنی زندگی کو اپنے رب کی قربت میں لے جا سکتے ہیں، ان سب چیزوں کے لیے۔ ایسے آپ دیکھو کہ انسان خالی اپنے لیے جی رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کے حصوں کی طرح ہوتا ہے، کہ جیسے عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، سب مل کے مضبوط کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کا کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ بتائیے کہ ہمارے گھر میں 20-20 لاکھ کا، 50-50 لاکھ کا ڈیکوریشن ہو، اور ہمارا سگا بھائی بیمار ہو، اس کے بعد دوا کے لیے پیسہ نہ ہو، بھوکا ہو، اس کے بچوں کے لیے کھانے کپڑے کا نظام نہ ہو، اس کے بچے جاہل ہوں، فیس دینے کا پیسہ اس کے بعد نہ ہو، تو کیا ہم نے اس حدیث کا مفہوم سمجھا؟ کیا ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا؟ اور اگر آدمی 20-20 لاکھ کی شادی کر رہا ہے، 50-50 لاکھ کی شادی کر رہا ہے، ملت میں ہزاروں فقیر ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، مسکین ہیں، جاہل ہیں، اور ان کے پاس اسکول نہیں ہے، مدرسے نہیں ہیں، تعلیم کے لیے مسجدوں کی کمی ہے، تو کیا یہ خود غرضی نہیں ہے، یہ مفاد پرستی نہیں ہے؟ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی بھوکے رہ جاتے تھے، 3 دن تک مسلسل کھانا نہیں کھاتے تھے، یا 3 مہینے تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ تو کیا آپ غریب تھے، فقیر تھے اس لیے؟ یہ بہت ہی غلط سمجھ ہے۔ اللہ کے نبی بہت پیسے والے تھے،
خاص طور سے جب فتوحات ہوئی، مال غنیمت آنے لگا تو بہت پیسے آ گئے، پراپرٹی آپ کے پاس آ گئی، لیکن آپ خود نہیں کھاتے تھے، دوسروں کو کھلا دیتے، اور پورے گھر کا ہی مال۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد امیر معاویہ نے ہزاروں روپے بھیجے، وہ بیٹھ گئی اور بانٹنا شروع کیا، جیسے مال آیا ویسے بانٹنا شروع کر دی، سب ختم ہونے لگا۔ تو نوڈی نے کہا کہ بھئی ہمارے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کچھ دے دیجئے نا، تو چند سکے بچے ہوئے تو اس کو اٹھا کے دے دیا کہ تم بھی دے دو۔ ایک دن جو ہے افطار کا وقت قریب آ رہا تھا اور گھر میں خالی 1-2 روٹی تھی، کوئی مانگنے والا آیا، لونڈی سے انہوں نے کہا اٹھا کے دے دو، کہا کہ روزہ ہیں آپ، دے دو، میں کہہ رہی ہوں، دے دیا اٹھا کے۔ روزے کا کوئی انتظام نہیں تھا، الحمدللہ کسی آدمی نے ہدیہ گوشت کا بھیج دیا، افطار میں گوشت کھانے کو ملا، کہا دیکھا تم نے، انسان ایثار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ بالآخر مومن اس بات کا مکلف ہے کہ ملت کے ساتھ جیے، اپنے جیسے انسانوں کا درد لے کے جیے۔ خود غرضی اور مفاد پرستی کی زندگی اللہ کے ہاں جنت میں اعلیٰ مقام نہیں مل سکتا ہے۔ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے جہاں نمازیں ہیں، جہاں روزے ہیں، جہاں حج اور زکوٰۃ اور خیرات ہے، آج کل عمرہ بھی فیشن بن گیا ہے، تفریح کا ایک ذریعہ بن گیا ہے، پوری فیملی کے ساتھ ایک گریڈ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پتا چلا کہ ایک آدمی کا 2 لاکھ 4 لاکھ روپیہ ہے، پورے گھر کو لے گئے 20 لاکھ روپیہ خرچہ ہو گیا۔ اور اگر کوئی آدمی اپنے محلے کی مسجد بنانے کے لیے آتا ہے، مدرسے کی ضرورت ہے، کسی غریب مسکین کی ضرورت ہے، تو کہتے ہیں ہمارے پاس زکوٰۃ نہیں ہوئی، ختم ہو گئی، تو معاملہ نہیں ہے، اب جو ہے کاروبار اچھا نہیں ہے، کاروبار اچھا نہیں ہے۔ ہر سال پوری فیملی کو لے کر 20 لاکھ 25 لاکھ خرچ کر کے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ملت کے لیے ان کے پاس 150 روپے، 1000 2000 روپے، 5000 روپے نہیں ہے۔ یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے۔ ایسے ہی آدمی، ایسی ملت ترقی کرے گی، اللہ کی رحمت کی مستحق ہوگی۔ اللہ کے بندو، سب کو ایک جٹ ہو کر دین کو سمجھنا ہوگا۔ دین کی بڑی سطحی سمجھ ہمارے پاس ہے، حقیقت میں یہ ہے کہ ہم دین کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں برت رہے، بلکہ ہمارا دین ہمارا منمانی ہے۔ اہل بدعت کو کہا جاتا تھا اہل اہوا۔ اہوا کا مطلب ہوتا ہے اپنی خواہشات پہ چلنے والے، جبکہ مومن کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے۔ تو پہلے تو یہ جاننا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، نمازیں کس طرح پڑھی جائیں، روزے کس طرح رکھے جائیں۔ آپ غور فرمائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے کسی بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے جاؤں، یہ میرے نزدیک اپنے مسجد میں 1 مہینہ بیٹھ کر اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کی فیلنگ یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کو مدد کے لیے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تھوڑی دیر اس کے کسی کام آ جاؤں، یہ اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر 1 مہینے تک اعتکاف کروں۔ آج کتنی عبادتیں ہماری عجیب و غریب عبادتیں، ہم اپنی مرضی کے مطابق عبادتیں انجام دیتے ہیں۔ اللہ کو مطلوب کیا ہے، رسول کی تعلیم کیا ہے، ہدایات کیا ہیں، ان باتوں پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے بندو، دین کو سمجھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ دین کی سمجھ بڑی قیمتی چیز ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اور اگر کسی کو دین کی سمجھ نہیں ہے تو دنیا میں بھی برباد ہے، آخرت میں بھی برباد ہے، اور بڑا برا انجام ہے اس کا۔ اس لیے اس برے انجام سے ڈرو میرے بھائیو، دین سیکھو، دین سیکھو، دین کا مطلب جانو، اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، جب تک ہم دنیا میں جئیں ایمان پہ، تقویٰ پہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر جئیں۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو۔ حضرات، ایک بات بتا دوں آپ کو، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ دین کو سمجھا جائے۔
میں نے بتایا تھا کہ خطبے کے ٹائم میں کسی آدمی کو کچھ لفظ اپنی زبان سے نکالنا نہیں، اگر نکالے گا اسے جمعہ ختم ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا، چاہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، چاہے آمین بولے، کچھ بھی اپنے منہ سے نکالنا ہے، خاموش بیٹھنا۔ آمین اگر بولنا بھی ہے دل میں بول لینا، بس زبان سے آواز نہیں آنی چاہیے۔ خالی جمعہ میں صرف خطیب کو بولنے کا جو کہ اتھارٹی ہے، باقی ہر آدمی کو خاموش رہنا ہے۔ نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کوئی غلط کام کر رہا اس سے کہہ دے کہ بھائی تم یہ مت کرو تو بھی اس کا جمعہ ختم۔ تو یہ بات سمجھ لیجیے آپ کہ اس میں کیا ہے، کبھی بھی جو ہے ایک دم خاموشی سے خطبہ سننا ہے۔ اور بہت سارے لوگ، میں نے پہلے بتایا، ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، نیند آ جاتی، سو جاتے ہیں، سو جانے پہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ سوچیے کتنی نمازیں آپ کی بیکار گئی، جو ہے آگے سو گئے اور پھر جا کے وضو بھی نہیں کرتے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یہ سب آداب ہے دین کے، ان کو سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ خالی رسمی مسلمان نہیں ہونا چاہیے بلکہ پورے طور پہ فالوور ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین کی باتیں جاننے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين، اللهم دمر ديارهم ومزق جماعهم وخرب بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ عباد الله رحمكم الله، قوموا إلى صلاتكم۔